Please subscribe this channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ امرؤ القیس کے اشعار ہیں اور امرؤ القیس نے یہ اشعار غزل اور تشبیب کے سلسلے میں کہے ہیں۔ دو اشعار ہو چکے تھے، اب یہ تیسرا شعر ہے۔ ترا بعر الآرام فی عرصاتها وقیعانها کأنه حب فلفل، حب فلفل، فلفل فلفل، دونوں رسم خط ہے یا دونوں اعراب ہے۔ ترا بعر الآرام، بعر کے معنی ہوتے ہیں میگنی کے، میگنی کی۔ بعر الآرام، ریمن کی جمع آرام کے معنی سفید ہرن کے ہوتے ہیں۔ ریمن کی جمع آرام، اس کے معنی ہوتے ہیں سفید ہرن کے۔ ایک زبیون ہے جس کی جمع ہے زبا، زبیون کی جمع زبا ہے، اور ایک ہے ریمن کی جمع آرام، سفید ہرن۔ ترا بعر الآرام فی عرصاتها، ترا بعر الآرام فی عرصاتها، عرصتن کی جمع عرصات کے معنی ہوتے ہیں صحن کے۔ عرصتن کی جمع عرصات، اس کے معنی ہوتے ہیں صحن کے۔ وقیعانها کأنه حب فلفل، قاعۃ اس کی جمع ہے قاعن اور قیعان، قاعۃ، قاعن اور قیعان۔ قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، خالی میدان، چٹیل میدان، خالی میدان اور چٹیل میدان، اس کے لیے قاعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، قاعن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ قاعن، قاعۃ واحد ہے، اور قاعن اور قیعان جمع ہے۔ اسی سے قاع نکلا ہے، حال چونکہ بڑا ہوتا ہے تو حال کو بھی قاع کہتے ہیں۔ حال، قاعتن کی جمع قاعات آتی ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حال کے، اس حال کے اندر پروگرام ہوتا ہے، وہ بھی اسی سے نکلا ہے۔ بڑی جگہ ہوتی ہے، صرف جلسے کے موقع پر استعمال ہوتی ہے وہ جگہ، پھر اس کے بعد خالی پڑی رہتی ہے۔ تو لفظی معنی ہے چٹیل میدان کے خالی جگہ۔ کأنہ حب فلفلی، حب کی جمع حبوب، جس کے معنی ہوتے ہیں دانے کے۔ حب کی جمع حبوب، اس کے معنی ہوتے ہیں دانے کے، حبوب۔ فلفل اور فلفل کے معنی ہوتے ہیں کالی مرچ، فلفل اور فلفل کے معنی ہوتے ہیں کالی مرچ کے۔ ترا بعر الآرام فی عرصاتها وقیعانها کأنہ حب فلفل۔ ترا کا فاعل ہے انت، تم دیکھو گے، اے مخاطب، اے مخاطب تم دیکھو گے کہ سفید ہرنوں کی میگنی، سفید ہرنوں کی میگنی اس گھر کے صحن میں اور اس کے خالی میدان میں پڑی ہوئی ہے، اور اس کے خالی میدان میں پڑی ہوئی ہے۔ اے مخاطب تم دیکھو گے کہ سفید ہرنوں کی میگنی، سفید ہرنوں کی میگنی اس کے صحن میں اور اس کے خالی میدان میں، وقیعانها، اور خالی میدان میں پڑی ہوئی ہے
اس طرح گویا کہ وہ کالی مرچ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں، کالی مرچ کے دانے ہیں، کأنہ حب فلفلی، گویا کہ کالی مرچ کے دانے ہیں، کأنہ حب فلفلی۔ اے مخاطب، تم سفید ہرنوں کی میگنی کو اس کے میدان میں اور اس کے صحن میں دیکھو گے، اس طرح گویا کہ وہ کالی مرچ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں۔ ترا کے معنی تم دیکھو گے، بار کے معنی ہوتے ہیں میگنی کے۔ آرام، ریمن کی جمع آرام، جس کے معنی ہوتے ہیں سفید ہرن کے۔ یہ قلب واقع ہوا ہے اس میں، یہ بات یاد رہے۔ ریمن کی جمع ارعام تھا، پھر قلب واقع ہوا ہے اور یہ آرام ہو گیا ہے، آرام۔ شذر العرف میں اس کا قاعدہ گزر چکا ہے۔ تو ریمن کی جمع ارعام، پھر اس میں قلب ہوا تو آرام ہو گیا۔ تو سفید ہرنوں کی میگنی کو تم دیکھو گے، فی عرصاتہا، اس کے صحن میں، وقیعانہا، اور اس کے خالی میدان میں، اس کے خالی جگہ میں، کانہ حب فلفلی، اس طرح گویا کہ وہ کالی مرچ کے چھوٹے چھوٹے دانے ہیں۔ کانی غدات البین یوم تحمل، کانی غدات البین یوم تحمل لدا ثمرات الحی ناقف حنظلی۔ کانی گویا کہ میں، غدات البین، غدات کے معنی ہوتے ہیں صبح کے، غدا یغدو غدوا، صبح کرنا، غدات صبح کے، بکرتن کے معنی میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، بکرتن و اصیلا، صبح اور شام۔ یہاں غدات یہ بھی صبح کے معنی میں۔ غدات البین، بین بانا یبین بینن و بینونتن، اس کے معنی ہوتے ہیں جدا ہونا، جدا ہونا، الگ ہونا۔ غدات البین، جدائیگی کی صبح کو، فراق کی صبح کو، ہجر کی صبح کو، جدائیگی کی صبح کو، فراق کی صبح کو، ہجر کی صبح کو۔ کانی غدات البین یوم تحمل، تحمل، تحمل من ہوتے ہیں بوجھ اٹھانا، تحمل بوجھ اٹھانا۔ بوجھ کب اٹھاتے تھے؟ جب انسان سفر کرتا ہے، تحمل من بوجھ اٹھانا، اور سفر کرنے میں انسان بوجھ اٹھاتا ہے، اپنے سامان کو اٹھاتا ہے، تو اس وجہ سے ارتحلا کے معنی میں ہے۔ ارتحلا، سافر، یوم سافروا، یوم ارتحلوا، یوم سافروا، یوم ارتحلوا، یوم ارتحلوا۔ لدا ثمرات الحی، ثمرۃ کی جمع ثمرات، سمجھ ہوتے ہیں ببول کا پیڑ، ببول کا پیڑ، ثمرۃ کی جمع ثمرات، ببول کا پیڑ۔ حی قبیلے کے ببول کے پاس، قبیلے کے ببولوں کے پاس، لدا ثمرات الحی، حی ان کی جمع احیا، محلے کے بھی ہوتے ہیں قبیلے کے بھی ہوتے ہیں۔ تو قبیلے کے ببول کے پاس، ناقف حنظلی، نقف ینقف نقفن کہ معنی ہوتا ہے توڑنا، کسر یکسر کسرن، توڑنا، نقف ینقف نقفن، نقفن کہ معنی ہوتا ہے توڑنا۔ ناقف حنظلی، ناقف معنی توڑنے والا، نقف ینقف نقفن توڑنا۔ حنظل کے معنی ہوتے ہیں کڑوا پھل، ایک ہے حنظل، اس کو حنظل کہا جاتا ہے، کڑوا پھل۔ ایک کڑوا پھل ہے جس کو انسان توڑتا ہے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو نکلتے ہیں، اس کی مہک اس کی آنکھوں تک جاتی ہے تو آنسو نکلتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں پیاز، انسان پیاز چھیلے تو پھر اس کی آنکھ سے آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ تو وہی حنظل ایک پیڑ کا نام ہے، ایک پھل کا نام ہے، جس کو چھیلنے سے اور جس کی چھلکے کو اتارنے سے سروں پر اور آنکھوں میں اس کا خاص اثر ہوتا ہے، حنظل۔ کأنی غدات البین،
گویا کہ میں فراق کی صبح کو، گویا کہ میں فراق کی صبح کو، یوم تحملو، جس دن قافلے والے کوچ کر رہے تھے، گویا کہ میں فراق کی صبح کو جس دن قافلے والے کوچ کر رہے تھے، گویا کہ میں فراق کی صبح کو جس دن قافلے والوں نے کوچ کیا یا کوچ کر رہے تھے، میں کیا تھا؟ لدا سمرات الحی، میں قبیلے کے ببول کے پاس تھا، گویا کہ میں قبیلے کے ببول کے پاس ہوں، ناقف حنزلی، حنزل توڑ رہا ہوں، حنزل توڑنا، حنزل توڑنا، یہ حنزل کا توڑنا یہ کنایا تھا اس بات سے کہ آنسو نکل رہے ہیں اور وہ رنجیدہ ہے، درد و الم میں ہے۔ میں قبیلے کے ببول کے پاس، قبیلے کے ببول کے پاس میں ایسا تھا، ایسا ہوں گویا کہ حنزل میں توڑنے والا ہوں یا توڑ رہا ہوں، حنزل توڑنے والا، حنزل توڑ رہا ہوں۔ کانی غدات البین، گویا کہ فراق کی صبح کو جس دن قافلے والے کوچ کر رہے تھے، میں ببول کے پیڑوں کے پاس، میں قبیلے کے ببول کے پاس حنزل توڑنے والا تھا یا حنزل توڑ رہا تھا، حنزل توڑ رہا تھا۔ ایک سخت پھل ہے جس کے توڑنے سے آنکھ میں آنسو نکلتے ہیں، گویا کہ یہ اسی کام میں مشغول ہے، اسی کام میں مشغول ہے۔ فراق کی صبح کو جس دن قافلے والے کوچ کر رہے تھے، میں قبیلے کے ببول کے پاس حنزل توڑ رہا تھا۔ وقوفا بها صحبی علی مطیہم یقولون لا تہلک اسن وتجملی، وقوفا یہ حال ہے، واقف کی جمع وقوفا ہے، واقف کی جمع وقوفا، وقف بھی من ہوتے ہیں روکنا، وقف بھی روکنا، وقوفا بها صحبی علی مطیہم، واقف کی جمع وقوف، جیسے عادل کی جمع عدول، شاہد کی جمع شہود، ایسے ہی یہ واقف کی جمع وقوف، وقوفا ہے واقفین، اس معنی میں ہے واقفین، بہا صحبی، صحبی میرے ساتھی، میرے رفیق۔ وقوفا بہا صحبی، اس حال میں کہ وہاں میرے ساتھیوں نے، وہاں سے مراد بہا ہے، اس حال میں کہ وہاں میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریوں کو روکا، اس حال میں کہ وہاں میرے ساتھیوں نے اپنی سواریوں کو میرے پاس روکا۔ وقوف البہا، وہاں روکا، صاحبی میرے ساتھیوں نے، علیہ میرے پاس، مطیہم سواری کو، مطیتن کی جمع مطایا اور مطی سواری کے معنی ہوتے ہیں، مطیتن واحد ہے اور مطیون اور مطایا جمع ہے، اس کے معنی سواری کے ہوتے ہیں۔ وہاں میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریوں کو روکا، یقولون وہ کہہ رہے تھے، لا تہلک اسن و تجملی، مطیتن کی جمع مطایا جس کے معنی ہوتے ہیں سواری کے، اصل لفظی کے معنی متا کے معنی ہوتے ہیں پیٹھ کے، پیٹھ ہوتی ہے تو اس کو متا کہا جاتا، متا، اور تو سے متا اس کو معنی ہوتا ہے پیٹھ کے، اور پیٹھ پہ انسان بیٹھتا ہے، اسی تناظر میں اس کو سواری کہا گیا ہے، پیٹھ پہ انسان بیٹھتا ہے اسی طرح سواری کہا ہے۔ وہاں میرے ساتھیوں نے میرے پاس اپنی سواریوں کو روکا، یقولون لا تہلک، یقولون لا تہلک اسن، اسن مناتے ہیں غم و اندوہ، غم و حزن، رنج و علم، اسایسو اسن، یقولون لا تہلک اسن و تجملی، لا تہلک اسن، رنج و علم سے تم مر نہ جانا، ہلاک نہ ہو جانا، لا تہلک تم ہلاک نہ ہو جانا، میرے ساتھی مجھ سے کہہ رہے تھے رنج و علم سے تم ہلاک نہ ہو جانا، لا تہلک اسن، رنج و علم سے تم ہلاک نہ ہو جانا، و تجملی اور
چہل قدم اور خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا. خوش اسلوبی تجمل کہتے ہیں خوش اسلوبی کو, اور خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا. تجمل خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا. وقوفاً بہا, وہاں میرے ساتھی نے روکا, میرے ساتھیوں نے روکا میرے پاس اپنی سواریوں کو. یقولون, اور کہہ رہے تھے, لا تہلک اسن, دیکھو تم رنج و علم سے اور غم و اندوہ سے ہلاک نہ ہونا. اور تجملی, اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا. صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا چین سکون کا پھل ملے گا. تجمل فعل امر ہے یہ, لا تہلک و تجمل اے تجمل فعل امر ہے افعل, اور صبر و ضبط کا مظاہرہ کرنا یا خوش اسلوبی کا مظاہرہ کرنا. چلیے. ففاضت دموع العین منی صبابۃ علی النحر حتی دمعی حتی بل دمعی محملی. ففاضت, فاض یفیض فیضا و فیضان ہوتے ہیں بہنا, جاری ہونا. فیضان کہا جاتا ہے سیلاب کو, الفیضانات سیلاب کے معنی میں سے استعمال کرتے ہیں. فیضانات, الفیضان العظیم, بڑا سیلاب. ففاضت دموع العین, دمون کی جمع دموع کے معنی ہوتے ہیں آنسو کی. ففاضت دموع العین منی صبابۃ, صبابہ سوزش عشق, گرمی عشق. صبا یصب صبن کے معنی ہوتے ہیں اڈیلنا. صب یصب صبن کو اڈیلنا, اسی سے صبابہ بنایا ہے جس میں حرقت العیش, عشق, حرقت العشق, گرمی عشق کے, اس کو صبابہ کہا جاتا ہے. علی النحر حتی بل دمعی محملی, نحر سینے پر, نحر کے معنی ہوتے ہیں سینے, نحر کے معنی نحور. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. نحر کے معنی ہوتے ہیں سینے کے, نحر کے معنی نحور. حتی بل دمعی, بل یبل کے معنی ہوتے ہیں تر کرنا. حتی بل دمعی, یہاں تک کہ بل دمعی محملی, یہاں تک میرے آنسوؤں نے, محمل کہتے ہیں دستہ جس کے ذریعے سے تلوار کو پکڑتے ہیں. محمل اٹھانے کا آلہ, اٹھانے کا آلہ. محمل تلوار کا دستہ, تلوار کا دستہ. ففاضت دموع العین منی صبابۃ, تو گرمی عشق کی وجہ سے, گرمی عشق کی وجہ سے میرے آنکھوں کے آنسو بہے. گرمی عشق کی وجہ سے, سوزش عشق کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بہ کر میرے سینے پر آ گئے. علی النحر, بہ کر میرے سینے پر آ گئے. سوزش عشق کی وجہ سے میری آنکھوں کے آنسو بہ کر علی النحر سینے پہ آ گئے, یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے دستے کو تلوار کے دستے کو تر کر دیا. تر کرنا, گیلا کرنا. حتی بل دمعی محملی, یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے تلوار کے دستے کو تر کر دیا. سوزش عشق کی وجہ سے, گرمی عشق کی وجہ سے خون کے آنسو بہ کر میرے سینے پر آئے, یہاں تک کہ میرے آنسو نے میرے تلوار کے دستے کو تر کر دیا. وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ. وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ, ابرا کے معنی ہوتے ہیں آنسو کے, عبرتن کی جمع عبرات, جس معنی آنسو کے ہوتے ہیں. وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ, محراقہ سائلہ کے معنی میں ہے, سائلہ بہنے والے آنسو. محراقہ, احراقہ یحریق احراقۃ, اس کے معنی ہوتے ہیں بہنا. وَإِنَّ الشِّفَاءِ, شفا کے معنی ہوتے ہیں زخموں کا علاج, میرا علاج, میرے زخموں کا علاج بہتے ہوئے آنسو ہیں. میرے زخموں کا علاج بہتے ہوئے آنسو ہیں. وَإِنَّ الشِّفَاءِ عَبْرَةٌ مُحْرَاقَةٌ, میرے زخموں کا علاج بس بہتے ہوئے آنسو ہیں. فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِّن مُعَوَّلِ, دارس کون ہوتے ہیں مٹے ہوئے,
रस्म दारिस निशानात, रस्म दारिस निशानात, रस्म दारिस मिन मुअव्वली, तो क्या मिटे हुए निशानात के पास, मुअव्वल कहते हैं मोतमद अलैह शख्स, मोतमद अलैह शख्स, तो क्या मिटे हुए निशानात के पास कोई मोतमद अलैह शख्स मौजूद है? क्या मिटे हुए निशानात के पास कोई मोतमद अलैह शख्स मौजूद है? दारिस मिटने वाले निशानात, मिटने वाले कर दीजिए, मिटे हुए कर दीजिए। तो क्या मिटने वाले निशानात के पास कोई मोतमद अलैह शख्स मौजूद है? मेरे जख्मों का इलाज बहते हुए आंसू हैं, तो क्या मिटने वाले निशानात के पास कोई मोतमद अलैह शख्स मौजूद है? मुअव्वल, मुअव्वल के माने होते हैं मोतमद अलैह। चलिए, अला रुब्ब यौमिन लका मिनहुन्ना सालिहिन, मिनहुन्ना सालिहुला युसियमा यौमन बिदारति जुलजुली। अला तंबीह का लफ्ज है, अला रुब्ब यौमिन, रुब्बा ये तकसीर के लिए, रुब्बा दोनों के लिए आता है, तकलील के भी और तकसीर के लिए भी। अला रुब्ब यौमिन लका मिनहुन्ना सालिहिन, सुनो तुम्हारे लिए, मिनहुन्ना उन महबूबाओं की तरफ से बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं, तुम्हारे उन महबूबाओं की तरफ से बड़े अच्छे दिन गुजरे हैं। अला रुब्ब यौमिन, सुनो, रुब्ब यौमिन बहुत से दिन गुजरे हैं, लका तुम्हारे लिए, मिनहुन्ना सालिहिन, सालिह ये यौमिन की सिफत है, सालिह यौमिन की सिफत, रुब्ब यौमिन सालिहिन लका मिनहुन्ना, सुनो तुम्हारे बहुत से अच्छे दिन गुजरे हैं उन महबूबाओं की तरफ से, बहुत अच्छे दिन गुजरे हैं। वला सियमा यौमुन बिदारति जुलजुली, और खास तौर से वो दिन जो दारे जुलजुल का है, जो दारे जुलजुल में पेश आया, और खास तौर से वो दिन जो दारे जुलजुल में पेश आया। वला अरा रुब्ब यौमिन मिन लका मिनहुन्ना सालिहिन, सुनो बहुत से दिन तुम्हारे इन औरतों के साथ, महबूबाओं के साथ गुजरे हैं अच्छे, और खास तौर से वो दिन जो दारे जुलजुल का है। हुआ यह था कि किस्सा जिक्र किया जाता है कि इमरुल कैस था, बड़ा मनचला, बड़ा फुहड़ था, बड़ा बदकिमाश था। तो एक मरतबा चंद औरतें नहा रही थी तालाब में, तो इसने ये किया कि सारे कपड़े ले लिए और कहा कि कोई मैं उस वक्त कपड़े नहीं दूंगा जब तक कि हर औरत बरहना नहीं आएगी, जब तक बरहना नहीं आएगी। तो ये जुलजुल का वाकया है जो ये मशहूर है। और फिर बहुत देर तक वो लोग नहीं निकली, लेकिन जब मजबूर हुई कि ये कपड़े नहीं देगा तो निकली, फिर उसने कपड़े दिए। तो वही दारे जुलजुल मशहूर है। अला रुब्ब यौमिन लका मिनहुन्ना सालिहिन, सुनो बहुत से दिन तुम्हारे अच्छे गुजरे हैं। सालिह मुराद यहाँ नेक नहीं बल्कि अच्छे, खुशगवार, बहुत खूबसूरत, बेहतर, इस माने में सालिह। सुनो तुम्हारे बहुत से दिन उन महबूबाओं की तरफ से, दोशीज़ाओं की तरफ से तुम्हारे बहुत अच्छे गुजरे हैं, और खास तौर से वो दिन जो दारे जुलजुल का। वला सियमा यौमुन, सियमा यौमुन अलग से मुस्तकिल जुमला मानते हैं इसको। वला सियमा खास तौर से वो दिन जो दारे जुलजुल में है। बिशैइन मिनल जफ़ाई यक़ूल, और थोड़ी सी नाराजगी के साथ, थोड़ी सी सख्ती के साथ कहता है, नाराजगी के साथ और सख्ती के साथ कहता है, थोड़ी सी नाराजगी और सख्ती के साथ कहता है। अफातिमु, जफा माने होते हैं जफा यशफु जफान, सख्ती के, नाराजगी के। जफा जो इश्क में होती है वो जफा ही नहीं, वही जफा ही है। जुफा कह दिया जाए तो उसके माने होते हैं रायगा, हल्का। फअम्मा ज़बद फयज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उ नास फयनक़ुसु फ़िल अर्ज़। जफ़ाअ और जुफ़ाअ दोनों में फर्क है, इस वजह से ऐसे रुखाअ और रखाअ दोनों में फर्क है। रुखाअन हैसु असाब, रुखाअन बोलेंगे तो उसके माने होंगे बहुत खुशगवार हवा, खुशगवार हवा। और रखा कहेंगे खुशहाली के, फारिगुल बाली के, आसूदा ख्याली के, इस माने में रखा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, रखा उलाइश। लेकिन रुखा ऐसी हवा जो बहुत खुशगवार हवा। जैसे जुफा और जफा, इसके माने दोनों अलग अलग हैं। जुफा खाली जाना, बेकार जाना, बेमसरफ जाना, और जफा जो तलखी के माने में, दुरुस्ती के माने में और बेहुदा गोई के माने में है। अफातिमु महलन बाद हादा तदल्लुली,
अफातिमो अफातिमा दोनों पढ़ सकते हैं, इराब दे सकते हैं। या फातिमा तो था असल में, अफातिमा तो मुनादा मुरख्खम है, तो इस वजह से मुनादा मुरख्खम में उसे मुफरद का भी इराब दे सकते हैं और पहले जो इराब था वो भी हो सकता है। अफातिमु महलन बाद हादा तदल्लुली, महलन महला यमहलु महलन के माने होते हैं नरमी करना। अब नरमी करना क्या मतलब, यहाँ छोड़ना है, नरमी करना या कम करना, कम करना। ऐ फातिमा कम करो इस नाज़ो नखरे को, बाज़ हाज़ा तदल्लुली, तदल्लुल तदल्लुल कहते हैं नाज़ो नखरे के, नाज़ो अंदाज के। ऐ फातिमा इस नाज़ो नखरे के, नाज़ो नखरे को, इस नाज़ो अंदाज को कम करो, इस नखरे को और इस नाज़ो अंदाज को कम करो। महलन कम करो, कल्लिली उनकुसी कम करो, बाद हादा तदल्लुली। देखिए दल्ला लफ्ज आता है, दल्ला यदुल्लु दलालतन, जिसके माने होते हैं बताना। अद्दाल्लु अलल खैरि फफाइलिही, मन दल्ला अला खैरिन फलहु मिस्लु अजरि फाइलिही। तो इस तरह होता है दल बताना, लेकिन दल्ला यदुल्लु दलालतन, इसको बताना, लेकिन दल्ला यदुल्लु दलालन, दलाल जब आ जाए, दल्ला यदुल्लु दलालन, तो इसको मतलब नाज़ नखरे करना, नाज़ नखरे करना। दल्ला यदुल्लु दलालन, नाज़ नखरे करना, हालांकि सिले के साथ तो आता ही है। तो तदल्लुल ये नाज़ नखरे की। ऐ फातिमा कम करो इन नाज़ नखरे को, इस नाज़ नखरे को कम करो। बाद हादा तदल्लुली, महलन नरमी करना, रिफ्कन के माने में है, ठहरो के माने है, तवक्कुफ के माने में है। पिछले साल हमासा में अगर पढ़ा हो तो महलन बनी अम्मिना महलन मवालीना ला तंबिशु बैनना मा कान मदफूना महलन बनी अम्मिना अन्नहति असलतिना सीरू रुवैदन कमा कुंतुम तसीरूना। महलन महलन का सिगा गलत बहुत इस्तेमाल होता है। अब यहीं से आप तकरार की बहस समझ लीजिए। तकरार, तकरार जानते हैं ना, कुरान में भी तकरार वाक़ई हुआ है, कुरान में भी तकरार है। भी पूरा कर ले, 2 शेर है, फिर उस पर बताते हैं तकरार क्या है। अफातिमु महलन बाद हादा तदल्लुली, ऐ फातिमा इस नाज़ो अंदाज को कम करो, इस नाज़ो अंदाज को कम करो, इस नाज़ो अंदाज को कम करो, इस नाज़ो नखरे को कम करो। वइन कुंति कद अस्मात शर्मी फअजमिली, अज़मा पुख्ता इरादा करना, अज़्म मुसम्मम करना, क़तई फैसला करना, पुख्ता इरादा करना, अज़्म मुसम्मम करना और क़तई फैसला करना। उसके लिए अज़मा युज़मिउ, ऐना अज़मात अय्यु हाज़ल हुमाम नहनु नब्तुर रुबा व अंतल गमाम। ऐना अज़माता, कहाँ का कस्त है, कहाँ का पुख्ता इरादा है। अय्यु हाज़ल हुमाम, ऐ बादशाह सलामत, ऐ आली जनाब, नहनु नब्तुर रुबा व अंतल गमाम, हम तो टीले के पौधे हैं और आप बादल हैं। तो पौधे और बादल दोनों ये लाजिम मलजूम हैं, अगर आप चले जाएंगे तो ये पौधे सूख जाएंगे। तो ये अस्मा युज़्म इस्मान बलागत में शेर आया है। वइन कुंती कद अज़माती कुंती, वइन कुंती कद अज़माती शर्मी, अज़मा माने होता है पुख्ता इरादा करना, पुख्ता इरादा करना, क़तई इरादा करना, फैसला कुन इरादा करना। शर्मी काटना, शर्म यस्म शर्मन लयस्मुन्नहा मुस्बिहीन, सुबह सुबह काट लेंगे। सारिमीन फंतलकू वहुम यतखाफतून, सारिमीन, सारिम होता है काटना, शर्म, इसी से कहा जाता है असारिम। सारिम कहते हैं तेज तलवार को, जो काटने वाली तलवार हो उसको सारिम कहा जाता है। अस्सारिमुल मसलूल अला शातमिर रसूल, एक किताब है अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की। अस्सारिमुल मसलूल अला शातमिर रसूल, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो बुरा भला कहता है उसके खिलाफ शेर बुर्रा, शमशीर बुर्रा, तेगे बरहना, उसके लिए शर्म, शर्मा यसर शर्म होता है काटना। वइन कुंती कद अज़मात शर्मी, और अगर तुमने क़त्ए ताल्लुक का पुख्ता इरादा कर लिया है, अगर तुमने क़त्ए ताल्लुक का पुख्ता इरादा कर लिया है फ़अजमिली, तो खुश उसलूबी से कर लो। तजम्मली था वहाँ, यहाँ अजमिली है, अजमिली खुश उसलूबी से कर लो, ज्यादा तड़पाओ नहीं और ज्यादा परेशान ना करो, बल्कि खुश उसलूबी से ये क़त्ए ताल्लुक कर लो। फ़अजमिली, तो खुश उसलूबी से क़त्ए ताल्लुक कर लो। वइन कुंती कद अज़माती, और अगर तुमने पुख्ता इरादा कर लिया है क़त्ए ताल्लुक का, अजमिली, तो खुश उसलूबी से क़त्ए ताल्लुक कर लो। अजमिली, अजमिल, अजमिली मोनस है, तो खुश उसलूबी से, तुम खुश उसलूबी से, बेहतर तरीके से, हुस्ने अमल से क़त्ए ताल्लुक कर लो, अच्छे अंदाज में क़त्ए ताल्लुक कर लो।
فَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِي فَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ ساء یسوء مانے ہوتے ہیں برا لگنا، ساء یسوء سوءن مانے ہوتے ہیں برا لگنا. فَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ خلیقتن عادت کے خصلت کے عادت کے خصلت کے. فَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ اگر میری کوئی عادت تم کو بری لگی ہو، اگر میری کوئی عادت تم کو بری لگی ہو. فَإِن تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِنِّي خَلِيقَةٌ اگر میری کوئی عادت، میری کوئی خصلت، میری کوئی بات تمہیں ناگوار معلوم ہوئی، تمہیں بری لگی ہو، اگر میری کوئی بات تم کو بری لگی ہو، تمہیں ناگوار معلوم ہوئی ہو، خلیقہ بات کے، عادت کے، خصلت کے، اگر میری کوئی بات تم کو بری لگی ہو، تم کو ناگوار معلوم ہوئی ہو. فَسُلِّي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تو اپنے کپڑے کو میرے کپڑے سے الگ کر لو، اپنے کپڑے کو میرے کپڑے سے سلی صلی اللہ علیہ وسلم تو سوت لینا، الگ کر لو. تنسلی اور الگ ہو جاؤ. تنسلی نسل یسل نسلن، نسل ینسل نسل الگ ہونا. صلی اللہ علیہ وسلم تو سوتنا ہوتا ہے. فسلی ثیابی من ثیابکی تو اپنے کپڑے کو میرے کپڑے سے الگ کر لو. کپڑے سے مراد ہے دل سے محبت نکال دو اور الگ ہو جاؤ، دل نکال دو اور الگ ہو جاؤ. فسلی ثیابی تو میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو اور الگ کر لو، اور تنسلی تم الگ ہو جاؤ. نسل ینسل نسلن اور نسل ینسل نسلن ضربہ سے ہوگا تو اس کے معنی ہوتے ہیں نسل والا ہونا، نسل والا ہونا. تناکحوا تناسلوا، تناکحوا تناسلوا نکاح کرو اور افزائش نسل کا ذریعہ بنو، حدیث میں آیا ہے، اور بڑھوتری کا ذریعہ بنو، نکاح کی ترغیب دی گئی. تو نسل ینسل نسلن اس کو ہوتے ہیں نسل والا ہونا، نسل والا ہونا. اور نسل ینسل نسلن کے معنی ہوتے ہیں الگ ہو جانا، جدا ہو جانا. فسلی ثیابی تو میرے کپڑے کو اپنے کپڑے سے الگ کر لو، میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو اور الگ ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ کر لیجئے، دور ہو جاؤ میرے کپڑے سے، اپنے کپڑے سے میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو، دور ہو جاؤ. اے فاطمہ اس ناز و نخرے کو چھوڑو، اس ناز و نخرے کو کم کرو، اور اگر تم نے قطع تعلق کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ قطع تعلق کرو. اور اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار لگی ہو، اگر تمہیں میری کوئی بات ناگوار لگی ہو، بری لگی ہو، تو تم میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو اور دور ہو جاؤ، میرے دل کو اپنے دل سے الگ کر لو اور دور ہو جاؤ. یہ ہے سب.